تو یہ سرد موسم دستک دے رہے ہمارے دروازوں پر موجود ہے، مرحبا کہیے اسے، اور ان نصوص کی روشنی میں اس موسم کا اہتمام کیجیے، اس کو ایک یونیورسٹی سمجھیے اپنی تربیت کا، ان دو اعمال کے تعلق سے۔ یقیناً آپ سرد لباس، سرد موسم کے تعلق سے گرم کپڑے پہنیں گے، اونی ہوں گے، سوتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا، وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ اللہ نے جانور پیدا کیے، یہ اونٹ ہے، گائے ہیں، بکرے، دمبے، چھترے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے تمہیں گرمی پہنچائی، یہ لباس آپ کو مہیا ہوتے ہیں، زیب تن کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بطور احسان کے ذکر کیا، اور وہاں ساتھ ساتھ ان غرباء اور فقراء پر بھی نظر رکھیں جو سردی آنے کے باوجود اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، ٹھٹھرتے رہتے ہیں، انہیں کمبل نصیب نہیں، گرم لباس نصیب نہیں، ان کے تعاون کے لیے مستعد ہو۔ یقیناً یہ موسم تکلیف دہ ہوتا ہے، گرمی برداشت ہو سکتی ہے، سردی کا برداشت کرنا مشکل۔ اور جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، جب سوچ کہ یہ نقطہ بنتا ہے، تو پھر لامحالہ آخرت یاد آ جاتی ہے۔ جب جہنمی روئیں گے، آگ سے جھلسیں گے، اس جہنم کی گرمی اور شدت کا شکوہ کریں گے، تو اللہ فرمائے گا چلو تمہیں انتظام کر دیتے ہیں اس گرمی کو دور کرنے کا۔ اللہ اس جہنم کو زمہریر بنا دے گا، شدت کی سردی پیدا کر دے گا، وہ اور زیادہ ناقابل برداشت ہوگی۔ تو جہاں یہ سردی محسوس کریں، وہاں فوراً ہمارے دل جو ہیں وہ آخرت کی طرف جائیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لو ہم دنیا کے مسافر ہوں اور آخرت کے مقیم ہوں، دنیا کی ہر شے کو آخرت سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، عالم تھے، محدث تھے، زاہد تھے، متقی تھے۔ ان کے ایک معاشر کا کہنا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک میں ایسی کون سی خوبی ہے جو ہم میں نہیں۔ وہ شہرت کی بلندیوں پر ہیں، گویا آسمان کا بدر منیر ہے، اور ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے، وہ شہرت حاصل نہیں ہے۔ اچھی شہرت یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آخر کیا فرق ہے، ہم بھی حدیث کے خادم ہیں، وہ بھی حدیث کے خادم ہیں، ہم بھی درس حدیث دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، باقی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا عمل وہ سارے جاری ہیں، فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہماری دعوت تھی، اور جو صاحب خانہ جس نے دعوت دی تھی، رات کا وقت تھا، کھانا چن دیا گیا، اور عین جب کھانے کا وقت آیا چراغ بجھ گئے اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ خیر کچھ دیر بعد وہ چراغ درست ہو گیا اور روشنی بحال ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کے چہرے کو دیکھا، ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ کمرے کی تاریکی دیکھ کر انہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مسافر ہیں، کن فی الدنیا کا انک غریب اور عابر خبیر، لیکن آخرت کے مقیم ہیں۔ اگر وہ موسم کی شدت دیکھیں، حرارت دیکھیں، انہیں جہنم کی آگ یاد آتی ہے، اور اگر موسم کی سردی دیکھیں تو بھی زمہریر یاد آتا ہے۔ اتنی شدت کی سردی ہوگی کہ وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ میں خود چند دن قبل، حالانکہ مجھے سردی سے بڑی محبت ہے، سرد موسم پسند ہے، لیکن ایک مقام پر ہم تھے، 2 منٹ وہاں کی سردی برداشت نہیں کر سکے، واپس آ گئے 2 منٹ، اور یقیناً یہ دل اسی طرح متوجہ ہو گیا کہ جہنم کی سردی کیسے ہوگی، زمہریر کا معاملہ کیسا ہوگا۔ تو یہ موسم ہمیں بہت کچھ یاد دلانے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مختلف موسم رکھے ہیں، ہر موسم کی اپنی فقہ ہے، اپنے احکام ہیں، اپنے امور اور معاملات۔ سردی کا موسم ان تمام امور پر غور و فکر کرنے کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے، غرباء اور فقراء کا خیال رکھنے کے لیے، راتوں کے قیام کا اہتمام کرنے کے لیے، دن کے روزے کا اہتمام کرنے کے لیے، اور پھر آخرت کی یاد، گرمی، اس گرمی کے ساتھ ساتھ جہنم کی سردی کی یاد،
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعضا، جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکوہ کیا، شکایت کی کہ یا اللہ تیری مخلوق ہوں میں، مگر تو نے میرے اندر اتنی تیزی پیدا کر دی کہ میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے، میری آگ مجھے کھائے جا رہی ہے۔ فاضل اللہ لها بنفسین، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں عطا فرما دی، سال میں 2 سانسیں لیتی ہے، ایک سانس باہر کو نکالتی، ایک سانس اندر کو کھینچتی ہے۔ جو سانس باہر کو نکالتی ہے دنیا میں وہ شدید ترین گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور جو سانس اندر کو کھینچتی ہے وہ شدید ترین سردی کا ہوتا ہے۔ تو شدت کی گرمی پر بھی جہنم کو یاد کرو، اور شدت کی سردی پر بھی جہنم کو یاد کرو۔ تو یہ ایک تربیت کا موسم ہے، تربیت کا، ٹریننگ کا، کہ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس موسم کو گزاریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ایک مکمل ایک تربوی جو ہے وہ نکات اپنے سامنے رکھیں، اور اس انداز سے اپنا اخلاق عمل کا تعین کریں کہ یہ موسم جو آ رہا ہے ہمارے لیے ایک بھرپور تربیت کا بن ہے، اور جب یہ گزرے ہم قیام اللیل کے عادی بن چکے ہوں، ہم قرآن پڑھنے کے عادی بن چکے ہوں، نفلی روزوں کے عادی بن چکے ہوں، اور یقیناً وہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کن فی الدنیا کا انک غریب، یہ ہماری کیفیت ہو، دنیا میں محض ایک مسافر ہو اور اصل مقیم آخرت کے ہو۔ بہت سے علماء سلف ابن رجب نے ان کا ذکر کیا، جب اپنے دل میں وہ غفلت کا ایک غبار سا محسوس کرتے، جب دیکھتے کہ یہ دل دنیا کی محبت کی طرف مائل ہونا چاہ رہا ہے، تو فوراً اپنی مشاغل چھوڑ کر کسی لوہار کی بھٹی پر جا کر بیٹھتے، پھر بھٹی کو دیکھتے، جلتی آگ کو دیکھتے، اور لوہار کا لوہا ڈالنا، اس کا سرخ ہو جانا، پگھل جانا، یہ دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ان کو ہوش آتی تو ان کے دل میں تازگی پیدا ہو جاتی، اور آخرت کی اور جہنم کی اس طرح یاد کر کے دنیا کی نفرت اور دنیا کی محبت کا جو غلبہ تھا وہ چھٹ جایا کرتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو دنیا کی محبت کا علاج فکر آخرت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سارے امراض کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور علاج کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت قیامت جو سب سے بہترین ہے اور باقی رہنے والی، اس کی فکر، اس کی تیاری، اس کی یاد۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔